بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک صحابی کا انتہائی عبرتناک واقعہ سنانے جا رہی ہوں کہ جن کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ انتہائی عبرتناک واقعہ ہے کہ ایک صحابی ہیں اور موت کے وقت انہیں کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ تو کلمہ نصیب نہ ہونے کی کیا وجہ تھی کہ صحابی ہو کے بھی انہیں موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا؟ تو یہ کیا واقعہ تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو چلتے ہیں واقعے کی جانب۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک صحابی کی بیگم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا خاوند مر رہا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہا، صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگ کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھو۔ صحابی سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ پڑھوانے والے کون؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پڑھنے والا صحابی۔ صحابی کہنے لگے کہ نہیں پڑھا جا رہا، بول کر بتا رہے ہیں کہ نہیں پڑھا جا رہا، یعنی بول سکتے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ صحابی نے کہا پتہ نہیں کیا وجہ ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آخر کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ صحابی نے کہا پتہ نہیں۔ تو آپ نے فوراً پوچھا کہ اس کے والدین میں سے کون زندہ ہے؟ تو کہا جی ان کی والدہ زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فوراً ان کی والدہ کو بلاؤ۔ جب ان کی والدہ کو بلایا گیا، ان کی والدہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے علقمہ کی ماں، علقمہ یعنی جو صحابی تھے جن کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، پوچھا کہ اے علقمہ کی ماں، کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض تو نہیں ہو؟ تو آج کل کی نوجوان نسل اس بات کو ذرا غور سے سنے۔ تو علقمہ کی والدہ نے کہا کہ جی میں اس سے ناراض ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کیا ناراضگی ہے، یعنی آپ کس بات سے اس سے ناراض ہیں؟ تو علقمہ کی ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں ہے، بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، نفلوں میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن بس جب مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیز ہو کر بولتا ہے، میرا دل چیر کے رکھ لیتا ہے، جب مجھ سے بات کرتا ہے تو میرا دل دکھا دیتا ہے، بس مجھے اس بات کا دکھ ہے، اس بات کا درد ہے، یعنی صرف بدتمیزی کرتا تھا۔ تو آج کل کی اولاد ماؤں کو تو پٹائیاں کرتی ہیں، اور یہاں صرف زبان کی بدتمیزی اور زبان کا لہجہ ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ صرف بدتمیزی کی وجہ سے ایک صحابی ہو کر انہیں کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، تو سوچے کہ پھر آج کل کی نوجوان نسل کا کیا حال ہوگا، جو ماؤں سے چلا چلا کر باتیں کرتی ہیں۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ ماؤں کو تھپڑ بھی مارے، ماؤں کو پٹائیاں بھی کی، تو پھر سوچے کہ آپ کا اور ہمارا انجام کیا ہونا ہے۔ تو انہیں ایک صحابی ہو کر کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت بدتمیز ہو کے بولتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اب اسے معاف کریں گے؟ تو علقمہ کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی نہیں چاہ رہا، کیونکہ بہت دل دکھایا ہے اس نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تو پھر اگر میں آگ لگاؤں تو پھر اس کی سفارش کرو گی؟ تو علقمہ کی والدہ نے کہا جی میں اسے آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی، ضرور سفارش کروں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے اسے معاف نہیں کیا تو مرتے ہی یہ اللہ کی آگ میں جلے گا، یعنی اللہ اسے آگ میں ڈال دیں گے، یعنی اس کا صحابی ہونا بھی اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ دیکھیں ماں سے نافرمانی اور بدسلوکی اتنا بڑا گناہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا۔ ان کی ماں نے خود گواہی دی کہ راتوں کو نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نفل مطلب ہر طرح کی عبادت کرتا ہے، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ مرے گا تو اللہ اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں سے صرف بدتمیزی سے بولتا تھا۔ یہ ہے تو بہت بڑا گناہ، بہت بڑا۔ لیکن آج کل کی نوجوان نسل جو اپنی ماؤں کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہیں، ان کو ساتھ مار پٹائی والا سلوک کرتی ہیں، تو وہ اس بات پہ غور کریں کہ بدتمیزی کی وجہ سے ایک صحابی ہو کر ان کا صحابی ہونا بھی ان کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ حالانکہ قرآن خود کہتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا وعدہ ہے کہ آپ کے تمام صحابی جنتی ہیں، لیکن یہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا
کہ اے علقمہ کی والدہ سن لو، اگر آپ نے اسے معاف نہیں کیا تو یہ سیدھا آگ میں جائے گا۔ یعنی بعض سے بدتمیزی اور بدسلوکی کا انجام اتنا برا ہے کہ ان کا صحابی ہونا بھی ان کو نہیں بچا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علقمہ کی والدہ سے پوچھا کہ سفارش کرتی ہو، کیا معاف کرتی ہو اسے؟ تو علقمہ کی والدہ نے کہا، یہ سب کچھ سن کر کہا کہ جی میں معاف کرتی ہوں اسے۔ تو تب پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھو، تو تب صحابی نے فوراً کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ تو تب پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے دفن میں شریک ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر زمین و آسمان کی لعنت، اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، کچھ بھی نہیں قبول۔ یعنی ماں باپ سے برا سلوک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کے والدین سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا والدین کا سایہ ہمارے سر پر تا قیامت قائم و دائم رکھے۔ جن کے والدین رخصت ہو گئے ہیں اللہ رب العزت ان کی آخرت اچھی کرے۔ تو دعا ہے، امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔